إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، ہمہ قسم کی حمد و ثنا کے پاک کلمات، تحمیدات، تحلیلات، تمجیدات بزرگی، کبریائی اور بڑھائی اس اللہ رب العزت کی ذات کو اچھی لگتی ہے جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق بھی ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے آمینہ کے در یتیم سرور کونین خاتم النبیین، حسنین کریمین کے نانا محترم سیدہ فاطمہ کے والد محترم، آدم کی ساری اولاد کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر۔ محترم احباب، جس طرح کہ آپ بخوبی واقف ہیں، ہم نماز کا مسنون طریقہ اس کو لے کر کے چل رہے ہیں، تو ہماری بات رکوع تک پہنچ گئی تھی۔ رکوع کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا کیسے ہے؟ آپ نے رکوع کے اندر دعائیں کون سی پڑھی ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی کیفیت کیا تھی؟ سب سے پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے، یکبر حین یرکع، جب آپ رکوع جانے کے لیے تیار ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ اور دوسری روایت میں جو صحیح بخاری کی گزری ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں
کہ جب آپ رکوع کی طرف جھکنے لگتے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے رفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک، کانوں کی لو تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا سینے تک اٹھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی طرف جھک جاتے۔ صحیح بخاری کی 799 نمبر یہ روایت، یکبر حین یرکع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد اللہ کے رسول رکوع کی طرف جھک جایا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی 827 نمبر حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ مبارک یہ تھا، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، جب آپ رکوع کی طرف جھک جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَفَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے کے ساتھ کھول لیتے، پورا پنجہ بنا لیتے، پنجہ بنا کے امکن یدیہ علی رکبتیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے۔ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو سیدھا کر کے بس بڑے آرام کے ساتھ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ کے رکوع کر لیتے ہیں، نہیں، ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اپنے گھٹنوں کو اس طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑو جس طرح اونٹ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہو کہیں وہ آپ سے نکل نہ جائے، اس طرح مضبوطی کے ساتھ آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں کے اوپر آ جائیں۔ امکن یدیہ علی رکبتیہ کا معنی یہی ہے کہ پوری قدرت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں کے اوپر آ جائیں، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں اور مضبوطی کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیا کرتے تھے۔ اور یہاں ایک اور اہم بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی داود کی 734 نمبر حدیث، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَ عَنْ جَنْبَيْهِ، اللہ کے رسول اپنے بازوؤں کو اس طرح سیدھا کیا کرتے تھے جس طرح کمان کے اندر موجود ایک تان کو سیدھا کیا جاتا ہے، ایک دھاگے کو سیدھا کیا جاتا ہے، جس کے اندر تیر کو ڈال کے چلایا جاتا ہے، وہ کس قدر مضبوطی کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور کس قدر وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، کس قدر وہ کھچا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگ رکوع کرتے ہیں ان کی کونیاں باہر کو نکلی ہوتی ہیں، بعض لوگ رکوع کرتے ہیں ان کی کونیاں اندر کو ہوئی ہوتی ہیں، اور بعض لوگ رکوع کرتے ہیں آگے سے بالکل جھک جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ جب رکوع کرتے ہاتھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور آپ کے ہاتھ بالکل اس تیر کے تاند اور دھاگے کی طرح سیدھے ہو جاتے جس طرح وہ مضبوطی کے ساتھ سیدھا ہوتا ہے۔ جھکاؤ ختم کر دیں، یہ عادتیں ختم کر دیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی کونیوں کو باہر نکالیں گے اور جھک کر کے زیادہ رکوع کریں گے، آگے سے ہمارا جتنا چہرہ جھکا ہوا ہوگا شاید اتنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا ہے، ویسے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول اس طرح رکوع کرتے تھے تو ہمارا رکوع اگر اس طرح نہ ہوا تو اللہ کے ہاں ہمارا وہ رکوع قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فکان اذا رکع سوى ظہرہ حتی لو صب علیہ الماء لاستقر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، رکوع میں جاتے، آپ کی کمر اس طرح سیدھی ہوتی، لو صب علیہ الماء لاستقر، اگر کوئی پانی رکھنے والا اللہ کے رسول کی کمر کے اوپر پانی رکھ دیتا تو ہمیں یہ امید تھی کہ پانی کبھی اللہ کے رسول کی کمر سے نہ گرتا۔ اس قدر مضبوطی کے ساتھ ہاتھ آپ کے گھٹنوں پہ ہوں، بازوؤں کے اندر پوری قوت ہو، کمر آپ کی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ بعض لوگ رکوع کرتے ہیں، ان کی کمر کے اندر سے ایک کب سا نظر آ رہا ہوتا ہے، کمر اوپر کی طرف نکلی ہوتی ہے، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم شاید رکوع کر رہے ہیں۔ یہ رکوع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 60 سال کی نمازیں لے کے آنے والا
اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے 60 سال سجدے کیے ہیں، 60 سال رکوع کیے ہیں، لم تقبل لہ صلاۃ واحدہ، میں اللہ نے تیری ایک نماز بھی قبول نہیں کی۔ کیوں؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، کبھی اس کے رکوع مکمل تھے تو سجدے ناقص تھے، کبھی اس کے سجدے مکمل ہوتے تھے تو رکوع کے اندر نقص ہوتا تھا۔ یہ نقص چھوڑ دیں، آپ کی کمر بالکل سٹریٹ ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی داؤد کی 855 نمبر حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، اس بندے کی نماز تب تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی، کب تک؟ جب تک رکوع اور سجدے کے اندر اس کی کمر سیدھی نہ ہو جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ رکوع کرنا یا سجدہ کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، رکوع بھی نماز کا رکن ہے، سجدہ بھی نماز کا رکن ہے۔ اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ کے نماز کے ارکان ہی ناقص ہیں، نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اس طریقے کے اندر کچھ بھی لغزش موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا رکوع نہیں ہے، اپنا رکوع چیک کیجئے۔ مصیبت اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کامل سمجھ لیا ہے۔ کبھی مسجد کے کسی امام اور خطیب کے سامنے آ کے ہم نے یہ برداشت ہی نہیں کیا کہ ہم اس کو کہیں محترم میں آپ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پریکٹس کے طور پہ آپ میری نماز کو چیک کیجئے، کیا میرا قیام، میرے رفع الیدین کا طریقہ، میرا ہاتھ باندھنے کا طریقہ، میرا رکوع میں اور سجدے میں جانے کا طریقہ، میرا پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نہیں، میرا رکوع بھی کامل ہے، میرا سجدہ بھی کامل ہے، چونکہ میں نے کئی سالوں سے اس طرح نماز پڑھی ہے۔ آپ کی کئی سالوں کی نماز کی اللہ کے رسول نے یہ تشریح بیان کی ہے کہ کئی لوگ 60 سال کی عبادات بھی لے کے آئیں گے، اللہ کے ہاں ایک نماز بھی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ ہمیں دین دیا ہے رسول اللہ نے، ہم نے ماننی ہے اللہ کے رسول کی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے نہ مانی اور ہم اب نماز پڑھتے رہے، 60 سال کیا ہے، 100 سال بھی نماز پڑھتے رہیں، اگر وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک اور عمل جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی 1110 نمبر حدیث ہے، کان اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ ولکن بین ذلک، جب اللہ کے رسول رکوع کرتے نہ تو آپ کا سر آگے سے جھکا ہوا ہوتا اور نہ ہی آپ کا سر آگے سے اٹھا ہوا ہوتا، ولیکن بین ذالک، اللہ کے رسول کا جو سر تھا وہ بالکل کمر کے برابر ہوا کرتا تھا۔ بعض احباب رکوع کرتے ہیں، آگے سے ان کا سر بالکل جھکا ہوتا ہے زمین کی طرف، بعض رکوع کر رہے ہوتے ہیں ایسے منہ اوپر کی طرف اٹھا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے، یہ رکوع کے اندر کیفیت اللہ کے رسول کی نہیں ہے۔ ولیکن بین ذالک، آپ کا سر اور آپ کی کمر بالکل برابر ہونے چاہیے، کوئی بھی کمی بیشی اس میں نہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی حالت کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی 757 نمبر روایت میں، ثم ارکع حتی تطمئن راکیا، وہ بندہ جو مسجد میں آیا تھا اس نے آ کے جلدی جلدی نماز پڑھی، جانے لگا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھنے والے جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ مجھے بتائیں اس نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ نبی کا صحابی ہو، مسجد نبوی ہو، اللہ کے رسول کی نظر ہو، آپ وہاں پہ تشریف فرما ہو، صحابی رسول نماز والا پورا عمل بھی کرے اور جانے لگے، اللہ کے رسول فرمائیں تیری نماز قابل قبول نہیں ہے، تیری نماز چونکہ میری سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بتا دیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ آپ نے کبھی پوچھا ہے؟ صحابی رسول کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی نماز میں نقص ہے،
دوسری دفعہ جا کے نماز پڑھی، پھر آیا، اللہ کے رسول نے پھر فرمایا، پھر واپس گیا، تیسری دفعہ جب پلٹنے لگا تو اللہ کے رسول نے پھر یہی کہا تھا، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے نماز سکھا دیجئے، فما احسن غیرہ، اس سے اچھی نماز آج تک میرے علم میں نہیں آئی، میں یہی پڑھ سکتا ہوں، اس طرح کی مجھے سکھائی گئی ہے، اس طرح کی میں سیکھ چکا ہوں، یا میں پڑھنے لگا ہوں تو ایسے میری نماز خراب ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں، رکوع پہ پہنچے، آپ نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع اس طرح کر کہ حالت رکوع کے اندر تجھے اطمینان ہو جائے کہ میں اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ ہمارے رکوع میں اتنی جلدی، سجدوں میں اتنی جلدی، رکوع میں جاتے ہیں جلدی سے سر اٹھا لیا، سجدے میں گئے زمین پہ پیشانی کو رکھا، ایسے اٹھتے ہیں جیسے زمین پہ کرنٹ ہے۔ اور میرے پیارے بھائی یہ سجدہ نہیں ہے، یہ رکوع نہیں ہے۔ حتی تطمئن راکعا، تجھے رکوع میں اطمینان نہیں ملا، سکون نہیں ملا، تو پھر سمجھ لے آپ کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میں یہاں پہ نا امیدی دلانے نہیں آیا، میں یہاں پہ آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کی نماز کا طریقہ سرور کونین کے مخالف ہے، ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں، ہمارے رکوع سجدے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، انہ رأى رجلا لا يتم الرکوع والسجود فقال ما صلیت ولو مت على غیر الفطرة التي فطر اللہ محمدا۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح نماز پڑھی کہ نہ رکوع مکمل ہے نہ سجدہ مکمل ہے۔ میرے پیارے بھائی، اگر صحابہ کی نماز میں اس قسم کی تھوڑی بہت کمی بیشی رہ سکتی ہے، میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں، ہمیں بھی اپنی نمازوں کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ نے نماز کو دیکھا، لا یتم الرکوع والسجود، اس کے نہ رکوع مکمل ہیں نہ اس کے سجدے مکمل ہیں، جانے لگا، آپ نے فرمایا ما صلیت، وہ نماز پڑھنے والے تو نے گویا کہ نماز پڑھی نہیں ہے۔ لو مت علی ھذا مت علی غیر الفطرۃ التي فطر اللہ محمدا، اگر تیری اس حالت میں موت ہو گئی تو تو اس حالت میں مرے گا جس حالت میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کیا۔ یعنی آپ فطرت محمدی سے ہٹ کر کے مریں گے، آپ کی نماز کا طریقہ فطرت محمدی سے ہٹ کر کے ہے، اور اگر آپ کے رکوع و سجود مکمل نہیں ہیں تو گویا کہ ہم وہ فطرت اسلام، وہ فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سکھائی گئی ہے، گویا کہ ہماری نماز بھی اس کے مطابق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تو رکوع کے بارے میں طریقہ تھا، اب رکوع کی دعاؤں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 1811 نمبر، نبی داود کی 828 نمبر روایت، کہا کرتے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ رکوع میں پڑھ رہے تھے سبحان ربی العظیم ثلاث مرات، 3 مرتبہ اللہ کے رسول یہ پڑھتے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ اس روایت میں سقم ہے، ضعف موجود ہے، کہ آپ نے فرمایا تھا وہ بندہ کنجوس ہے، بخیل انسان ہے جو کم از کم رکوع اور سجدے کے اندر 3 دفعہ یہ دعائیں نہیں پڑھتا، کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، خلوت میں اکیلے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی 50، کبھی 100، کبھی 200، کبھی 300 دفعہ بھی ان دعاؤں کو پڑھ لیا کریں، آپ کو نقصان نہیں ہونے والا۔ دعا پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، میرے مالک تو کس قدر بڑا ہے، کس کو بڑا کہہ رہے ہیں؟ جو واقعی بڑا ہے، ساری زندگی سر کر کے لبیک یس سر کر کے اپنی زندگی گزارنے والا آج رب کے سامنے جھکا ہے تو پڑھ رہا ہے سبحان ربی العظیم، میرے مالک تو کس قدر بڑا ہے۔ جب بڑے کو بڑا کہا جائے تو وہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ بڑائی، یہ تکبر، یہ کبریائی، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں جچتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
الکبریاء ردائی والعظمۃ عزاری، اللہ خود فرماتے ہیں تکبر میری اوپر والی چادر ہے، عظمت میری نیچے والی چادر ہے، جو ان دونوں چادروں میں سے کسی ایک کو ہاتھ ڈالتا ہے میں اللہ دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہوں۔ تکبر کی چال چلنی چھوڑ دیں، عظمت کی چال اور بڑائی اور بزرگی کی چال چلنی چھوڑ دیں، اپنے آپ کو متکبرانہ چال کے اندر نہ چلایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں 817 نمبر حدیث موجود ہے، کان النبی یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ، اللہ کے رسول رکوع اور سجدے میں کثرت کے ساتھ یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے پاکیزگی والی ذات، اے ہمارے رب تو پاک ذات ہے، تیری حمد بھی بڑی عالی شان ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کثرت کے ساتھ جو اللہ کے رسول کی رکوع اور سجدے کی دعا تھی وہ یہی تھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اللہم پڑھ لے، اللہم اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کس سے بندہ معافی مانگتا ہے؟ ساری زندگی لوگوں سے معافیاں مانگنے والا، واللہ العظیم اگر یہ اللہ کے در پہ جھکا ہوتا، صحیح طریقے سے رکوع اور سجدے کیے ہوتے، اس کے اندر یہ دعائیں پڑھی ہوتی، دنیا میں کبھی کسی کے سامنے پیشانی جھکانے کا اللہ نے موقع دینا ہی نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے تیسری دعا بیان کی ہے، کان رسول اللہ یقول فی رکوعہ، اللہ کے رسول اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اے تسبیحات والے رب، اے پاکیزگیوں والے رب، اے تمام فرشتوں کے رب، اے جبریل امین کے رب۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اپنے رکوع اور سجدے میں دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ رکوع کی بھی دعا ہے، سجدے کی بھی دعا ہے، آپ رکوع میں بھی کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور سجدے کے اندر بھی کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، سنن نسائی کی 1050 نمبر حدیث ہے، وہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول کو میں نے سنا آپ رکوع میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، سبحان ذی الجبروت، اے ساری کائنات کے اوپر غلبہ رکھنے والے رب تو پاک ہے، والملکوت، اے ساری کائنات کی بادشاہت رکھنے والے رب تو سارے گناہوں سے، ہر قسم کے عیوب سے اے میرے مالک تو پاک ہے۔ رکوع میں آدمی جھکا ہو، اللہ رب العزت کے لیے یہ کلمات پڑھ رہا ہو، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء، اے کبریائی والے رب، اے بڑائی والے رب، والعظمہ، اے عظمتوں والے رب، اے رفعتوں والے رب، اے بلندیوں والے رب۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع یقول، اللہ کے رسول جب رکوع کرتے اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں۔ دعا کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم لک رکعت، اے اللہ میں تیرے لیے جھک گیا، تیرے سامنے بچھ گیا، وبک آمنت، تیرے اوپر ایمان لے کر کے آ گیا، ولک اسلمت، تیرے لیے میں فرما بردار ہو گیا، تیرے سامنے میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، خشع لک سمعی، اے اللہ تیرے لیے میں نے اپنی سماعتوں کو جھکا دیا ہے، ان سماعتوں کو میں نے تیرے تابع کر دیا ہے، وبصری، اے اللہ میں نے اپنی بصارتوں اور بصیرتوں کو بھی تیرے تابع کر دیا ہے، خشع لک سمعی وبصری ومخی، اے اللہ میں نے اپنے دماغ کو حاضر کر کے تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اے اللہ اب صرف عبادت ہوگی تو تیری ہوگی، وعظمی، اے اللہ میں نے اپنی ہڈیوں کو بھی تیرے تابع کر دیا ہے، وعصبی، اے اللہ میں نے اپنے پٹھوں کو بھی تیرے تابع کر دیا ہے۔ انسان جب پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی سماعتوں اور بصارتوں اور ہڈیوں اور دماغ اور اپنے پٹھوں کو اللہ کے سامنے حاضر کر کے کھڑا ہے، یہ دعائیں کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بتائیں بھائی، اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں،
اے میرے مالک ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اپنے نیک بندوں کے اندر ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جو نماز تیرے محبوب نے پڑھی ہے۔ اے اللہ جو نماز تجھے پسند ہے وہ نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ تیرے سامنے اپنے گناہگار شکلوں کو لے کے حاضر ہوں، لیکن میرے رب تو تواب الرحیم، توبہ قبول کر کے رحم بھی کرتا ہے، پھر جنتیں بھی دیتا ہے۔ میرے مالک ہماری ذاتوں پہ رحم عطا فرما دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے جو عمومی طور پہ بعض ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کہ جو بندہ رکوع کے اندر مل جاتا ہے کیا اس کی رکعت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ استفتی قلبک، سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھو تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ تمہارا دل تمہیں یہ کہے گا بھائی آپ نے تو قیام بھی نہیں کیا، آپ نے قیام کے اندر سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، 2 رکن آپ نے نماز کے چھوڑ دیے، اس رکعت کے آپ نے 2 رکن چھوڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں یہ رکعت شمار کرنا چاہتا ہوں۔ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ، تیرا دل ہی اس بات پہ مطمئن نہیں ہوگا کہ میں اگر رکوع میں مل جاؤں تو میری رکعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آپ کا دل آپ کو ملامت کرے گا کہ آپ کی یہ رکعت شمار نہیں ہوگی، آپ کا قیام، آپ کی سورہ فاتحہ رہ گئی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی وہ رکعت ہی نہیں ہوتی جس رکعت کے اندر وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت پڑھ لی آپ کی رکعت نہیں ہے۔ آپ رکوع میں ملے ہیں، آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی، آپ کی رکعت نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، بعض احباب مسجد میں تشریف لاتے ہیں، امام رکوع میں جا چکا ہوتا ہے، وہ جلدی سے آ کے قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، امام ابھی رکوع میں ہے، جلدی جیسی کیسی پڑھ کے فوراً رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائی یہ آپ امام کی مخالفت کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام سے مسابقت اور مخالفت نہ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، اللہ تمہارا سر گدھے کا سر نہ بنا دے۔ کس قدر بڑی وعید صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ آپ امام کی مخالفت کر رہے ہیں، کھڑے نماز کے اندر ہیں، آپ اس سے کبھی سبقت لے جا رہے ہیں، کبھی اس کے پیچھے رہ رہے ہیں۔ اتنا بھی پیچھے نہیں رہنا کہ امام ایک رکن سے نکل کے اگلے رکن کے اندر چلا جائے، اس سے بھی وہ نکل کے اس سے اگلے رکن میں چلا جائے، آپ ابھی پچھلے رکن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اماموں کو بھی چاہیے نماز کے اندر سکون اور اطمینان رکھیں۔ بعض احباب تو اس قسم کے ہیں واللہ العظیم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو ہمیں خود شک ہونے لگ جاتا ہے پتہ نہیں ہم نے نماز پڑھی ہے کہ نماز کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ 4 رکعت نماز کبھی ظہر کی کبھی عصر کی ہوتی ہے، بمشکل 5 منٹ پڑھتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کیسی نماز ہے؟ اس کے اندر تو نے اپنے جسم کو اللہ کے تابع کیسے کیا ہے؟ تیرا قیام کدھر گیا، رکوع کدھر گیا، سجدہ کدھر گیا، تشہد کدھر گیا، دعائیں کدھر گئیں؟ اللہ کے سامنے جھکنے آیا تھا اور نماز کو اس طرح پڑھ کے جا رہا ہے، تجھے جاتے جاتے نماز یہ بددعا دے رہی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ویسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ نماز پڑھنے آیا ہے، نماز کی بددعائیں لے کے واپس جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجزئک الا ان تدرک الامام قائما، آپ کی نماز کی وہ رکعت تب تک نہیں شمار ہوگی جب تک آپ نے امام کو حالت قیام میں نہیں پایا۔ قیام میں پایا ہے، آپ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ رکوع کے اندر چلے جائیں امام کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام بخاری نے جز قرات خلف الامام کے اندر 132 نمبر روایت لے کر کے آئے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کرتے تھے لا یرکع احدکم حتی یقرأ بأم القرآن، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک رکوع نہ کرے جب تک وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے۔ اس کی کیفیت آپ کو پہلے بتا دی ہے، سورہ فاتحہ تب پڑھنی ہے جب امام کو حالت قیام میں پایا ہے۔ امام رکوع میں جا چکا ہے، آپ کھڑے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ امام کے ساتھ امام کی مطابقت نہیں کر رہے بلکہ امام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
رکوع سے اٹھنے کا جو طریقہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے، حین یرفع صلبہ من الرکوع یقول سمع اللہ لمن حمدہ، جب اللہ کے رسول رکوع سے اٹھتے تو یہ الفاظ پڑھا کرتے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں 799 نمبر روایت میں کہ آپ سمع اللہ لمن حمدہ پڑھا کرتے تھے۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن حمدہ، اس بندے کی حمد کو جس نے اس کی حمد بیان کی ہے۔ اور حالت قیام میں اگر تو نے اس کی حمد نہیں کی تو اس نے تیری حمد کو نہیں سنا۔ تو نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جس کو حمد کہا جاتا ہے تو اللہ نے تیری حمد کو نہیں سنا۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ اگر تو نے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں گیا ہے، پھر تیری شکل یہ ہے کہ تو کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، میرے مالک نے میری حمد کو سن لیا ہے۔ اگر تو نے فاتحہ ہی نہیں پڑھی، قیام میں کھڑا ہے، امام کی مخالفت میں ہے، اللہ رب العزت کے پیارے رسول کی نماز کے مطابق تیری نماز نہیں ہے، کس منہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، میرے مالک نے میری حمد کو سن لیا؟ تیری حمد کو کیسے سنا؟ تو نے تو حمد کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد 4 سے 5 قسم کے الفاظ ثابت ہیں۔ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ 4 قسم کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بیان کیے ہیں۔ اور ایک دن تو کچھ یوں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ رکوع کی حالت میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھے، اللہ کے رسول نے ربنا ولک الحمد کہا، ایک صحابی نے پیچھے سے یہ دعا لمبی پڑھ دی، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ کے رسول نے سلام پھیرا، پوچھا من المتکلم، یہ بات کرنے والا کون تھا؟ یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ یہ سوچیں اللہ کے رسول کی اپنی مقتدیوں پہ کیسی نظر ہے کہ پیچھے کلمات کیا کہے جا رہے ہیں۔ صحابی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کلمات میں نے پڑھے ہیں۔ سیدی و حبیبی، میرے آپ کے اوپر میرے والدین قربان جائیں، یہ الفاظ میں نے کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لقد رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اولا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا، وہ آپس میں جلدی کر رہے تھے کہ ان کلمات کو لکھ کر کے اللہ کے پاس پہلے کون پہنچاتا ہے۔ اتنے عظیم کلمات اللہ کے رسول نے پہلے کبھی نہیں پڑھے تھے، صحابی کی زبان سے اچانک جاری ہو گئے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابی نے پڑھے ہیں تو ہمارے لیے وہ طریقہ بن گیا، نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے ان کا اس بات کیا ہے، نفی نہیں کی، آپ نے اس کے بعد پڑھے ہیں، صحابہ کو حکم دیا ہے، صحابہ بھی پڑھتے رہے ہیں، ان کے سامنے یہ فضیلت بیان کی ہے، پھر ہم نے سمجھا کہ اس کے اوپر محمد الرسول اللہ کی اب مہر لگ گئی ہے، اب یہ دین بنا ہے۔ کسی صحابی کا قول اور عمل دین نہیں بن سکتا جب تک اس کے اوپر محمد الرسول اللہ کی مہر نہ لگ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی نے پڑھے ہیں، اللہ کے رسول نے پوچھا ہے، اس نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے پھر یہ فضیلت بیان کی ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ آئی کہ یہ بات دین کا حصہ بن چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تو 5ویں الفاظ ثابت تھے، 6 الفاظ بھی ثابت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض، اے تمام تعریفوں والے اللہ، ساری کی ساری زمین و آسمان کی تعریفیں تجھے اچھی لگتی ہیں، وملء الارض، آسمان کے بھراؤ کے برابر، زمین کے اس خلا کے بھراؤ کے برابر اللہ تعریفات تیرے لیے ہیں، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ، اے اللہ جس دنیا کی چیز کے بھراؤ کے برابر تو چاہے کہ تعریفات تیرے لیے ہونی چاہیے، اتنی ہی تعریفات تیرے لیے ہیں۔ کس قدر بڑے الفاظ ہیں۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات، آسمانوں کا بھراؤ کتنا ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم نے اندازہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث مسند احمد میں آتی ہے، مجھے کہاں یاد آئی، پہلے آسمان سے لے کے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ زمین سے لے کے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا اتنا فاصلہ،
پھر آسمان کی موٹائی اور کثافت وہ بھی 500 سال کی مسافت تک ہے۔ آپ اندازہ کریں 7ویں آسمان تک اس طرح بات جائے، اس کے اوپر پانی، پھر اللہ کی کرسی، پھر عرش معلیٰ، پھر اللہ رب العزت کی ذات، اتنے بڑے خلا، اتنے بڑے بھراؤ۔ کہا اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض، اے مالک و ملک ساری حمدیں تیرے لیے ہیں، ساری ثنائیں تیرے لیے ہیں، زمین کے بھراؤ کے برابر اور آسمان کے ان خلاؤں کے بھراؤں کے برابر۔ آدمی نماز میں کھڑا ہے، اللہ کی اتنی زیادہ تعریفات کر رہا ہے، اور آپ جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں، میرا مالک فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف کرتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر دنیا میں کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ذکرتہ فی ملأ اعلیٰ، میں ملأ اعلیٰ جو فرشتوں کی عظیم جماعت ہیں اس کے اندر اپنے اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے۔ کس قدر آپ عظمت والے ہیں، دنیا میں آپ اللہ کے تذکرے چھیڑتے ہیں، اللہ آسمانوں پہ آپ کے تذکرے کرتا ہے۔ اور آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ کس قدر عظیم دعا ہے، اگر آپ لوگ اس دعا کو پڑھنے لگ جائیں، کب؟ جب رکوع سے کھڑے ہونا ہے۔ 4-5 قسم کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیے، یہ 6 قسم کے الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح الفاظ کہا کرتے تھے۔ اور ایک اور عظیم بات، بڑی اہم بات ہے، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید امام نے یہ الفاظ کہے ہیں تو ہم نے ربنا ولک الحمد کہنا ہے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن دارقطنی کی جلد 1 صفحہ نمبر 338 اور حدیث نمبر 127 میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ فَلْيَقُلْ مَنْ وَرَاءَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب امام یہ الفاظ کہے گا، جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں وہ بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ آپ یاد رکھ لیں، اس بات کو یاد کر کے جائیں کہ یہاں الفاظ کی تقسیم مراد نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ یہ الفاظ کی تقسیم مراد نہیں ہے کہ یہ الفاظ امام نے کہنے ہیں، یہ مقتدی نے کہنے ہیں، اور یہ جو مقتدی نے کہے ہیں یہ امام نے نہیں کہنے، نہیں، بلکہ جو امام کہہ رہا ہے وہ پیچھے مقتدی بھی الفاظ کہے گا۔ امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا ہے، پیچھے کھڑے مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو جائیں۔ بعض لوگ جو ہی رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے آ کے نماز پڑھنا شروع کی۔ نماز پڑھنے سے پہلے کہنے لگے، لوگوں میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے بتانے لگا ہوں جو نماز میں نے اللہ کے رسول کو پڑھتے دیکھا ہے، لا آلو فی، اس نماز کے اندر میں کمی نہیں کروں گا۔ سیدنا ثابت رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، سیدنا انس نے نماز پڑھی، اذا رفع رأسه من الرکوع قام حتى يقول القائل قد نسی، جب وہ رکوع سے کھڑے ہوتے اتنی دیر کھڑے رہتے کہ لوگ سمجھتے شاید سیدنا انس بھول ہی گئے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہتے، لوگ سمجھتے کہ شاید انس کو اگلا سجدہ ہی بھول گیا ہے۔ اس قدر وہ لوگ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے۔ تو انشاءاللہ سجدے سے بات ہم اگلے جمعے سٹارٹ کریں گے۔ تمام احباب وقت پہ تشریف لایا کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔